ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ پاکستان وابڈا ہائیڈرو یونین جعفر آباد کے زیر اہتمام ملکی اداروں کی نجکاری اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے دوران سندھ بلوچستان قومی شاہراہ کو بلاک کر دیا گیا۔ مظاہرین نے کیسکو دفتر سے نکل کر شہر کی مختلف سڑکوں پر گشت کیا اور بس اڈے پر قومی شاہراہ کو بلاک کر کے دھرنا دیا۔ احتجاجی دھرنے سے ہائیڈرو یونین کے چیئرمین غلام یاسین کھوسا، حسین بخش پچوہا، محمد امین ملغانی اور میاں عبدالرشید سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں اور منظور نظر کلچر کی وجہ سے ملکی ادارے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی اداروں کی تحلیل اور نجکاری سے بے روزگاری اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، جبکہ وابڈا کی نجکاری کی باتیں ملک کی معیشت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اور سیاستدانوں نے کرپشن چھوڑ کر عوام کی فلاح و بہبود اور ملکی معیشت کے لیے کام نہ کیا تو انقلاب ان کا منتظر ہے۔ مظاہرین پرامن طور پر واپس کیسکو کے دفتر پہنچ کر منتشر ہو گئے۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی میر چنگیر خان جمالی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اختلافات کی سیاست کو چھوڑ کر مفاہمت کی سیاست کو فروغ دے، اسی میں ملک، قوم اور جمہوریت کی بہتری ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے میر چنگیز خان جمالی نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے ایریگیشن سٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ پٹ فیڈر کینال کی بحالی کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں تاکہ خریف کی فصل کے لیے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نصیر آباد اور جعفر آباد میں بنیادی مسائل کو حل کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صحت، تعلیم، سڑکوں کی تعمیر اور پینے کا صاف پانی جیسے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو اختلاف بھلا کر مفاہمت کی سیاست کو فروغ دینا چاہیے۔ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ پاک فوج نے سوات کی یونین کونسل بیش بنر میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کو کیا سہولیات فراہم کی گئیں، اس بارے میں جانتے ہیں سلیم اطہر کی اس رپورٹ میں۔ سوات میں امن و امان کے قیام کے بعد پاک فوج سوات کی تعمیر و ترقی کے کاموں کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ سوات کے علاقہ بیش بن میں پاک فوج کی جانب سے علاقے کے عوام کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سوات میں حالیہ ملٹری آپریشن کے بعد یہ بہت ضروری تھا کہ ہم دیگر سہولیات اور فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، اسپیشلی یہاں کے لوگوں کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیررسٹ نے یہاں کے تمام صحت کی سہولیات اور اسپیشلی سکولز کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو فوکس کیا ہے وہ سکولز اور صحت کو فوکس کیا ہے، تو اس کے لیے اس سلسلے کا یہ ہمارا پہلا فری میڈیکل کیمپ ہے جو آرمی کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ فری میڈیکل کیمپ میں پاک فوج کے مستند فیمیل اور میل ڈاکٹرز نے مجموعی طور پر 750 مریضوں کا طبی معائنہ کیا، جن میں بچے، خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ اور ہم ان تمام علاقے کے عوام کی طرف سے پاک فوج کے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا اس علاقے میں۔ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کے طبی معائنے کے علاوہ پاک فوج کی جانب سے مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کر دی گئی۔ علاقے کے عوام نے پاک فوج کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ سوات کے علاقہ بشمن میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج سوات میں امن و امان کے قیام کے ساتھ ساتھ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بھی کوشاں ہے۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، سوات۔ ناظرین، دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں پاک فوج کے جوان شجاعت اور بہادری کی داستانیں رقم کرتے ہوئے وطن عزیز پر جانیں نثار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج نے دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں، جبکہ ان علاقوں کے عوام کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بھی پاک فوج کوشاں ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ فری میڈیکل کیمپ کا قیام اس کی ایک مثال ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاک فوج کے جوان مشکل حالات سے دوچار عوام کے لیے اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے ٹانک میں ملتوی ہونے والے ضمنی الیکشن کی۔ حلقہ پی کے 69 ٹانک کے ضمنی انتخابات سیکیورٹی خدشات اور امن و امان کی مخدوش صورتحال کے پیش نظر تیسری بار بھی التوا کا شکار ہو گئے۔ اس فیصلے پر ضمنی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں میں شدید غم و غصہ پایا گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں امان اللہ مروت کی خصوصی رپورٹ۔ حلقہ پی کے 69 ٹانک کے ضمنی الیکشن ملتوی ہونے کے خلاف انتخابات میں حصہ لینے والے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کا شدید رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ ضمنی انتخابات میں کل 21 امیدواروں نے حصہ لیا۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جب تک آزاد نہیں ہوگا جیسے نواز شریف نے مانگا ہے، یہی ہوگا کہ رحمان ملک جائے گا اور وہ کہے گا پوسٹ پون کرو،
फिर पोस्टपोन हो जाएगा। चौथी दफा जो टांग में पोस्टपोन हो रहा है। क्या टांग में वाकई लॉ एंड ऑर्डर खराब है? आज तक पटाखा भी नहीं खुला है। मुजाहिरीन का कहना है कि इलेक्शन मुलतवी कराना यहाँ की आवाम के साथ ज्यादती और इलाके के हकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। अगर इन्होंने फैसला बदल नहीं दिया तो हम इंशाल्लाह रोडों पे आके हम काफी तोड़ फोड़ करेंगे। यहाँ के ज़िमनी इंतखाबात तीसरी बार सिक्योरिटी खदशात और अमन व अमान की महदूद सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी किए गए हैं। इस हल्का के ज़िमनी इंतखाबात सवालिया निशान बन गए। सियासी पार्टियों ने जलसे जुलूस और एहतजाजी रैलियां निकाली और इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुश्तइल मुजाहिरीन का कहना है कि इलेक्शन का पोस्टपोन करना यहाँ के हकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। अमानुल्लाह मरवत, दुनिया न्यूज़, टांग। नाज़रीन, इंतखाबात जमहूरियत का हुस्न होते हैं जिसमें अवाम अपने पसंदीदा नुमाइंदों को मुंतखब करके उन्हें असम्बलियों में भेजते हैं ताकि उनकी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन तीसरी बार ज़िमनी इलेक्शन के इल्तिवा पर उम्मीदवारों का गम व गुस्सा बचा है, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल को भी मद्देनजर रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएगी ताकि अवाम को अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने का मौका मिल सके। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। आपको लिए चलते हैं खेतों खलिहानों की सरजमीन सूबा पंजाब की जानिब। नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। पंजाब की मारूफ तरीन सैरगाह हेड बलोकी पर दहशतगर्दी का खतरा, भारी तादाद में सिक्योरिटी और पुलिस का अमला तैनात करके इलाके की दिन रात निगरानी शुरू कर दी गई है। आए नाज़रीन, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा इनहार के आला हुक्काम ने महकमा सुई गैस की मिलीभगत से मेन पाइपलाइन के 2 पाइप गैर कानूनी तौर पर हेड बलोकी की पुलों के साथ साथ गुजार कर हेड बलोकी को दहशत गर्दों के लिए तर निवाला बना दिया। दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की भारी निफरी, हसास अदारों, खुफिया अदारों, सिक्योरिटी के अदारों ने मुसल्लह होकर हेड बलोकी की और गिरद नवा को घेरे में ले लिया और दिन रात उसकी निगरानी शुरू कर दी। भारी तादाद में मुसल्लह सिक्योरिटी अदारों को हेड बलोकी पर देखकर इर्द गिर्द की आबादियों में खौफ व हरास फैल गया। हेड बलोकी पर रात के वक्त रोशनी देने वाली लाइटें 50% खराब है और अक्सर रात के वक्त बिजली बंद होने से हेड बलोकी पर घुप अंधेरा छा जाता है। जबकि अवामी हल्कों का कहना है कि हेड बलोकी हेड बलोकी की निगरानी करने वाले चौकीदार अफसरों के घरों में अपनी नौकरी पक्के करती नजर आते हैं। जबकि अवामी हल्कों का कहना है कि हेड बलोकी की निगरानी करने वाले चौकीदार अफसरों के घरों में अपनी नौकरी पक्की करते नजर आते हैं। अवामी समाजी हल्कों ने वजीर आला और महकमा इनहार के हुक्काम से मुतालबा किया कि हेड बलोकी की सिक्योरिटी को सख्त बनाया जाए और गैस की पाइपलाइन को पुलों के ऊपर से गुजारने के बजाय जमीन में दबा कर गुजारा जाए। नाज़रीन, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। हेड बलोकी पर सिक्योरिटी के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात को मजीद मौसर करने की जरूरत है ताकि किसी शरपसंद को अपना खेल खेलने का मौका न मिल सके। और नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। गुजरात शहर में ब्राइडल कंपटीशन फैशन एंड मेगा अवार्ड शो का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ कॉलेज से खवातीन और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।